اب مسئلہ ہے چاند دیکھنے کے اعتبار سے کہ چاند جو ہے بھئی کیسا دیکھنا، کیا ہے چاند کا پروسیس ہے نہیں، چاند کیسے دیکھتے ہیں اور پھر کتنی دور تک، اور پھر اس کی شہادت کو کیسے قبول کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کا دیکھنا اس کے لیے دیکھنا ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ قریب جو ہے کہتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے مجھ کو امیر معاویہ کے پاس شام بھیجا، امیر معاویہ کے پاس شام کو بھیجا، یعنی شام ملک شام ہے نا، وہاں پر بھیجا۔ قریب کہتے ہیں میں شام گیا اور ان کا کام پورا کیا، اسی اثناء میں رمضان کا جو ہے چاند نظر آ گیا، تو بس ہم نے جمعہ کی شب چاند دیکھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس جب ہم نے جمعہ کی شب چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آیا تو ابن عباس نے مجھے چاند کا ذکر کیا اور پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا؟ میں نے کہا جمعہ کی شب کو۔ ابن عباس نے فرمایا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا لوگوں نے دیکھا اور روزہ رکھا، امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا، لہذا ہم 30 روزے رکھیں گے، یا یہ کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تب تک ہم روزے رکھیں گے۔ حضرت قریب کہتے ہیں میں نے کہا کیا آپ کے لیے امیر معاویہ کا چاند دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ اگر جو ملک میں، اور یہ شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم جو ملک میں ہیں وہی ملک کا چاند ہمارے لیے دیکھنا لازم ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے کسی اور کے ملک پر کسی ملک کے اعتبار رؤیت ہلال پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب اگر ہمارے قریبی پڑوسی میں اگر کوئی شہر ہے یا پھر چھوٹے قریے ہیں، وہاں پر چاند نظر آ گیا تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، احناف کے نزدیک یہی ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ قریبی ملکوں میں اور شہروں میں چاند کو تلاش کریں۔ اب اس کے بعد اگر بات یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک میں چاند دکھے، اب جیسا کہ یہ ہندوستان ہے، اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی سعودی میں چاند تو جو ہے ایک دن پہلے دکھتا، تو سعودی میں جب چاند دکھا، جب سے ہم تراویح شروع کریں گے، جب سے ہم روزہ جو ہے شروع کریں گے، تو یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ جہاں جس ملک میں چاند دکھے وہی ملک میں ہمیں اسی کے حساب سے مہینے کو شروع کرنا ہے، اسی کے حساب سے تراویح پڑھنا ہے، اسی کے حساب سے رمضان کے روزے رکھنا ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ قریب گئے تھے، ملک شام کا چاند دیکھا تھا، اور صحیح مسلم میں آیا ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے روزے رکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر میں جب مدینے کو آیا تو ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے چاند کو دیکھا؟ تو میں نے کہا تم نے چاند کو کب دیکھا؟ تو میں نے کہا میں نے شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو میں نے چاند دیکھا۔ تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے ہفتے کی رات کو چاند دیکھا۔ تو لہذا مدینے والوں کے لیے ہفتے کی رات کو چاند دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو رمضان ہے وہ اتوار ہفتے سے شروع ہوا، ہفتے کی رات کو چاند دیکھنا، یا لہٰذا اب ان کا جو رمضان ہے وہ اتوار سے شروع ہوا۔ اسی طریقے سے جس رات کو چاند دکھے گا اس کے بعد کے دن سے وہ روزہ اس کے لیے، رمضان اس کے لیے شروع ہو جائے گا۔